الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہر نماز میں، تو اللہ فرماتا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھی رستہ دکھاتا ہے. یہدی للتی ہی اقوم. اس کو جو فالو کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اس کو امام بنا لے گا، وہ دنیا بھر کا امام بن جائے گا. صحابہ کی حالت دیکھ لو. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اللہ نے دنیا میں بھی بہت ان کو اجر عطا کیا، آخرت میں تو ان سے بہت ہی وعدے ہیں. دنیا میں بھی اللہ نے روئے زمین کی خلافت بھی ان کو عطا کر دی. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اور بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے وہ بھی پورا کر کے دکھایا. تم یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی. 3 دفعہ انہوں نے سرکشی کی، تینوں دفعہ ہی اللہ نے سزا دی. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اللہ نے یہ 2 لفظوں میں ساری فصاحت اور بلاغت جمع کر دی. اگر تم دوبارہ یہ سرکشی کرو گے، فساد کرو گے، دنیا میں نافرمانی کرو گے، تو رات کے خلاف چلو گے، تو ہم بھی، ہمارا قانون بھی تمہیں ایسے ہی گرفت میں لے گا. پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی، نبیوں کو قتل کیا، شریعت کے خلاف پس پشت ڈال دیا تورات کو. تو اللہ نے بابل کے بخت نصر اس کو مسلط کر دیا، خوب تباہی مچائی. ان کے بڑوں کو قتل کر دیا، بہت ہزاروں قید کر لی، ہزار قیدی بنا لیے، جلا وطن کر دیے. بے حرمتی کی، عورتوں کی بھی بے حرمتی، بیت المقدس کی بھی بے حرمتی، تورات کی بھی بے حرمتی. پھر اللہ نے ایک موقع دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. انہوں نے پھر سرکشی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کرنے کے عزم کر لیا. تو اللہ نے اٹھا لیا. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. تو اللہ نے پھر اپنے بندے، خاص بندے جو اسی کام کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ظالموں کے لیے ظالم اللہ نے رکھے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ظلم جب کرتے ہیں تو اللہ ظالموں کو اوپر لے آتا ہے. پھر اللہ نے یہ روم کے جو بادشاہ تھا، تیتوس یا ٹیٹس سے کہتے، اس نے بھی یہ ساری وہی دہرائی، بیت المقدس کی بھی حرمتی کی، ان کو بھی قتل کیا، جلا وطن کیا. پھر یہ سنبھل نہیں سکے، یروشلم سے، شام سے ان کو نکال دیا، تتر بتر ہو گئے. پھر اللہ نے ایک موقع اور دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تمہارے اگلے دھونے دھل جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی آغوش میں آ جاؤ،
آپ کا دامن پکڑ لو تو ساری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے، تمہیں دوبارہ عزت عطا کریں گے۔ لیکن انہوں نے وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی کوئی اثر نہیں۔ اتنی تباہی کے باوجود بھی اثر نہیں لے، اتنی ایک قوم جو ہے آگے نکلی برائی میں اتنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بھی بنایا، آپ کے خلاف سازشیں کی، غیروں کا ساتھ دیا، عہد کی نافرمانی کی، اندر سے جڑیں کاٹنی شروع کر دیں۔ تو اللہ نے پھر صحابہ کرام کو ان پہ مسلط کیا، بنو قریظہ کو قتل کیا، بنو نذیر کو جلا وطن کیا، جزیہ لیا، کوئی خیبر سے بھی نکالا، اور پھر اللہ نے ایسے ان پہ لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا۔ قرآن میں بھی لعنت، پہلی کتابوں میں بھی لعنت، پہلے نبیوں کی زبان سے بھی لعنت۔ اینما ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی سنائے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی حالات سنائے، نوح علیہ السلام کے بھی حالات سنائے۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام ہمارے بندے جن کی تم اولاد ہو، جن کی نسل سے ہو، جن کشتی میں جو بچ گئے تھے ان سے تم پیدا ہوئے۔ تمہارے باپ تو نوح علیہ السلام تو بہت ہی شکر گزار تھے، جب بھی کھانا کھاتے تھے، گھونٹ پانی پیتے تھے، کپڑا پہنتے تھے، الحمدللہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کا شکر بہت ہی کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھ لو، آپ کو اللہ نے معراج کرایا، اتنے رتبے دیے، مقام محمود کا وعدہ کیا، کوثر عطا کی، شفاعت عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود رات کو کھڑے رہتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ افلا اکون عبدا شکورا، لوگ کہتے تھے یہ کیا اتنی محنت کیسے، افلا اکون عبدا شکورا۔ اے امت تم بھی سوچ لو، تم اے بنی اسرائیل تم دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام کیا، ان کی معراج کوہ طور پہ تھی، اللہ سے ہم کلامی کا شرف بخشا، تو رات عطا کی تمہارے لیے، تم نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تم کہتے ہو ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے ایسے تھے، جیسے اور ان کی بیوقوفیاں، ایسے یہ بھی کہتے تھے دل کا یہ ہمارے بڑوں نے عمل کر لیے، ہمارے لیے اب جنت ہی جنت، ہم جنت میں سیدھے جائیں، ہم جو مرضی کر لیں، چاہے نبیوں کو بھی قتل کر لیں، ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہم جتنے مرضی جرم کر لیں، ہم جتنے مرضی جرم کر لیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو مسلمانوں سے بھی اللہ نے یہ معراج کا واقعہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مرتبے کیسے ملے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اوروں پہ 5 نمازیں فرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض، تہجد بھی فرض، اس میں قرآن پڑھو، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ مقام محمود یہ اللہ دیکھتا ہے کس کو دے، ایسے نہیں۔ تم بھی دیکھو، تم نے اگر دنیا میں اونچا بننا ہے، معراج تمہیں، عروج تمہیں نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں چلنے پہ۔ تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج تو آپ کی پیروی میں،
قرآن کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بھی تمہیں ملے گی. آج تم رو رہے ہو بیت المقدس چلا گیا، کشمیر چلا گیا، یہ چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ صحابہ کیوں بڑھ رہے تھے، ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے تھے؟ معزز تھے وہ معزز مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے درمیان میں 11.5 مہینے گزر گئے تھے، 23 سال نبوت، اس وقت درمیان میں معراج کر، اور سال کے درمیان میں ربیع الاول سے ہمارا سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، سال شروع ہوا رجب کے مہینے میں، سال کے درمیان میں اللہ نے معراج کی. ہفتے کے درمیان میں ہمارا ہفتہ جو جمعے سے شروع ہوتا ہے، پیر والے دن اللہ نے معراج کرائی. رات کے درمیان میں آدھی رات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک پہلے پہنچایا. 40 صلاتوں کا جو فاصلہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے طے کرا دیا. تو اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تھوڑی سی مدت میں اتنی بلندیوں پہ لے گئے، اور پھر آسمانوں پہ لے گئے، عرش پر لے گئے. تمہیں بھی اللہ عروج عطا کر، تمہارے عروج پہ لے جانے کے لیے اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تمہاری طرف سے، تم کچھ بن کے دکھاؤ. تو کیوں معراج کی کرایا؟ اس کی بعض مسئلے ہیں. پہلے انبیاء علیہ السلام کو معجزے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کا مجموعہ ملا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار، آگ جو ہے گلزار بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگ میں سے گزر گئے. اوپر آگ اور زمہریر، ٹھنڈ اور آگ سب سے گزر گئے. آپ نے ایک دفعہ کھانا کھا کر دسترخوان پہ سے ہاتھ پونچھے، منہ پونچھا. اس کو جب بھی وہ میلا ہو جاتا تندور میں ڈال دیتے، وہ جلاتا نہیں تھا، پاک ہو جاتا، صاف ہو جاتا. تو آپ کے جسم سے لگا ہوا کپڑا، اس کو بھی آگ نہیں جلاتی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا. عصا مارتے تھے، پتھر پہ چشمے جاری ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں کے درمیان سے چشمہ جاری ہو گیا. صحابہ نے پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کے 2 بچوں کو زندہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے اونچا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا آسمانوں پہ. اللہ نے یہ معجزہ بھی آپ کو عطا کیا. ادریس علیہ السلام کو اٹھایا. اللہ نے سارے ہر قسم کے معجزے جو پہلوں کو دیے تھے. مردوں کو زندہ کر کے بلا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیا، لکڑی سے کلمہ پڑھوا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معراج کرایا اور یہ سیر کرائی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اللہ نے یہ سودا کیا مسلمانوں سے جنت کا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سودا کرانے والے. تو آپ کو اللہ نے مسلمان تو دکھا دیے، ان کا جان مال تو تم نے دیکھ لیا. اب جو ان کو ملنے والا ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے سودا، وہ بھی دیکھ لو، جنت بھی دیکھ لو. اللہ نے وہ بھی دکھا دی. جنت جس نے سودا کیا اس کو بھی دیکھ لو. سودا کرنے والا اللہ، خریدار اللہ، اور جنت دینے والا، اور مومن کی جان مال لینے والا اور سودا کرانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
باقی سارے نبیوں نے شہادت دی اللہ کی سنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا تاکہ دیکھی ہوئی شہادت دیں۔ شہادت کامل ہوتی ہے جب دیکھی ہوئی چشمدید گواہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے انبیاء علیہ السلام کی شہادتوں کی اسناد ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شہادت پوری ہوئی۔ اللہ نے جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، کوثر اور یہ ساری، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام رک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تو در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرا تافتی، اتنی تو دوستی نبھائی ہے آپ نے، ہمیشہ دوستی نبھاتے ہیں، آگے کیوں نہیں جا رہے؟ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی۔ تو انہوں نے کہا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلیہ بسودت پرم، اگر تھوڑا سا بھی اوپر گیا میرے بال جل جائیں گے اللہ کی تجلی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آپ کی امت بھی وہاں پہنچے گی جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کثر ہماری طرف سے آپ کے پیچھے چلیں گے، قرآن کو امام بنائیں گے، قرآن کے پیچھے چلیں گے، نہیں تو بنی اسرائیل کا واقعہ دکھا دیا، 3 دفعہ ان کو پٹائی، ان کی پٹائی کی ہم نے، ظالموں کو مسلط کر دیا، نہیں تو تمہیں اتنا اونچا مقام ہے، امت تمہارے لیے ہے، تم خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ یہ بھی دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی دیکھ لو، اور موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کا ان کے حالات دیکھ لو، نوح علیہ السلام کے حالات دیکھ، کتنے شکر گزار تھے۔ تم اگر ان کے پیچھے چلو گے تمہیں بھی ایسے ہی نجات دیں گے، نوح علیہ السلام کو جیسے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے عزت عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جوتا اتارنے کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا اللہ نے سارا بتا دیا قرآن پاک میں، سب کو بتا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے گفتگو کی وہ کسی کو نہیں بتائی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں عبد کہا، بھیجا اللہ نے رسول بنا کے، اوپر بلایا عبد کر کے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایک عبد ہوتا ہے ایک عبدی ہی ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق۔ ایک عام عبد ہوتا ہے، ایک عبد اللہ کا بندہ جو اللہ میں فنا ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راز و نیاز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی امت کو یاد رکھا، امت کے لیے تحفہ لائے، 50 نمازیں موسیٰ علیہ السلام بار بار واپس کر رہے ہیں۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زیارت کرے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، مجھے تو اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا میں ان کی آنکھوں کو بار بار دیکھوں، بار بار بھیجتے رہے۔ اللہ نے 5 نمازیں 5 پڑھیں گے لیکن 50 کا اجر ملے گا۔ سورہ بقرہ کا آخری حصہ اللہ نے تحفے کے طور پر دیا، اور یہ وعدہ کر لیا آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش کا وعدہ۔ تو اللہ ہمیں یہ سارے نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الحکیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔